وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قرآن کو جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا بڑا مزہ آتا ہے. ہم نے قرآن کریم کو پورا ترجمے کے ساتھ پڑھ رکھا ہے الحمدللہ. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت آئے گی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا تو آپ دیکھو گے کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے. جب صحابہ نے اس آیت کے بارے میں ترجمہ سنا تو خوشی کے مارے جھوم اٹھے کہ ہم ایک وہ دن بھی دیکھیں گے, ایک یہ دن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمیں دین کے نام پر ہمیں مارا جاتا ہے, ہمیں پریشان کیا جاتا ہے, ہمیں اذان سے روکا جاتا ہے, ہمیں نماز سے روکا جاتا ہے. صحابہ کہنے لگے ایک وہ دن آئے گا. خوشی تو ہوتی ہے نا, لیکن ایک ایسا صحابی جس کو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں, اللہ کے نبی کا بچپن کا ساتھی, کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے. صحابہ کہنے لگے کہ ابو بکر کیا بات ہے, آج تو خوشی کا دن ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ایک وہ دن آنے والا ہے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے. آج تو خوشی کا دن ہے. حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اس سورت کے ذریعے, اس سورت کے مفہوم میں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھانے والے ہیں. کیونکہ جب فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہیں, جب دین کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو نبی اس دنیا کی زندگی کو پسند نہیں فرماتا ہے. ابو بکر اکیلا رو رہا ہے, تمام کے تمام صحابہ خوشی منا رہے ہیں کیونکہ ابو بکر نے قرآن کو سمجھا تھا, قرآن کے مفہوم کو سمجھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جبل رحمت جو پہاڑی ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے آخری خطبہ دیا. تمام کے تمام حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ لوگوں, کہا کہ فرمایا کہ مکے کے لوگوں اور باہر سے آنے والے تمام کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میں نے تمہارے درمیان میں نے دین کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے تمہارے اوپر دین کا حق ادا کر دیا کہ نہیں ادا کر دیا؟ تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حق ادا کر دیا. اس وقت قرآن کریم کی آخری آیت یہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے تمہارے اوپر تمام کی تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تم تمام کے تمام لوگ اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر راضی ہو جاؤ, اپنے اسلام دین کو ماننے پر راضی ہو جاؤ. یہ قرآن کریم کی آخری آیتیں ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور فرمایا کہ لوگوں, ہو سکتا ہے کہ میری یہ آخری بات ہے, اگلے سال میں آؤں یا نہ آؤں, آپ میرے چہرے کا دیدار کر سکے یا نہ کر سکے, لیکن میری اس بات کو یاد رکھنا, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ آپ حاضر ہیں, آپ بھی سن لیں, جو یہاں پر نہیں پہنچ پائے ہیں ان تک بھی میرا یہ پیغام پہنچا دیں. الصلاۃ, اپنی زندگی میں کبھی نماز کو نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, اور میرے امت کے غریبوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا خیال کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے واپس لوٹے مدینے کی طرف. بیچ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی ہے.
یہ طبیعت خراب ذی الحجہ کے آخری مہینے میں، یعنی ذی الحجہ کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے، اس محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہوئی۔ سفر کا مہینہ گزرا، پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا تو 29 سفر المظفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایک تو بہت زیادہ بخار اور ایک بہت زیادہ سر درد کی تکلیف۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جتنی آج مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے کسی کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ آخر ایک وہ دن بھی آیا کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ چلا نہیں جاتا، بدن اتنا کمزور ہو چکا ہے، آخری مرتبہ 2 صحابہ کے سہارے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ پیر زمین پر گھسٹ رہے ہیں، مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد حضرت ابو بکر کو کہتا ہوں کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، اور میں آخری آج وصیت کرتا ہوں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کو کہہ دو آج جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں تم بھی سن لو، اور جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنی زندگی میں نمازوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور میری امت کے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی نے آخری 2 وصیتیں فرمائی، اس وصیت میں نماز کا حکم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرا امتی جب نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتا ہے۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی، حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ دروازے پہ کون آیا ہے جاہل، اسے پتا نہیں ہے کہ میرے ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، دروازے کو بجانے کی کیا ضرورت ہے، اندر آنے دے، اندر آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہو، یہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے کسی سے اجازت نہیں لی ہے، کسی سے اجازت نہیں لیتا، بغیر پوچھے آتا ہے، جہاں چاہے لے کر چلا جاتا ہے، راستے چلتے چلتے لے کر چلا جاتا ہے، سفر کرتے کرتے لے چلا جاتا ہے، لیکن یہ آپ کے ابا جان کا کمال ہے کہ دروازے پر پوچھ کے اندر آتا ہے۔ ملک الموت نے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اندر آ جائیں، اندر آ گئے۔ جبریل کو پوچھا کہ جبریل جائیے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منظور ہے۔ جبریل واپس آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی ملاقات کا شوق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات چل رہے ہیں، حضرت فاطمہ کو بلایا، کہا کہ بیٹی آج میرا آخری وقت ہے، رونے لگ گئی، آنسو بہانے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ بیٹی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میں سب سے پہلے تیرے سے ملاقات کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی کے آخری جملے تھے۔ اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، یہ کہتے کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پیغام کیا دے کر گئے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں کو کہہ دو، آنے والی امت تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا، الصلاۃ، اپنی زندگی میں کبھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ آخری وقت میں جان گلے سے نکلنے والی ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں مانگا، اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں مانگا، اپنے خاندان کے لیے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، کہا کہ جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اتنا پیارا نبی اللہ نے دیا ہے جو آخری وقت ہمارے لیے سوچتا رہا، آخری وقت ہمارے لیے مانگتا رہا، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن ہم ہی ہیں جو دن میں نہ جانے رسول اللہ کی کتنی سنتوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی ہو، سنت